بھائی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا باہر کی دنیا میں. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ کسی قوم کے اعصاب اتنے مضبوط ہوں کہ جنگ میں وہ انجوائے کر رہی ہو. وہ مودی دھمکیاں دے رہا ہو تو لوگ کہہ رہے ہیں شروع کیوں نہیں کر رہا. کمنٹس دیکھو, ایک نے کہا جنگ اگر اس دفعہ بھی جنگ نہیں ہوئی میرا تو جنگ سے یقین ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹی کی پازیٹو گئی ہیں. یہ باہر کے میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا کیا بھائی یہ میمز بنائے جا رہے ہیں جنگوں میں. اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, جب وہاں کوئی ہلاکت ہوتی ہے تو مودی کے خلاف مظاہرے. ہمارے یہاں ہلاکت ہو رہی ہے تو فوج کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے. تو یہ جو اللہ نے ہمیں فتح دی ہے یہ ہلکی فتح نہیں ہے. ماہرین جو جنگ کے ماہرین ہیں نا دنیا بھر کے, صرف اپنے نہیں غیر بھی, کہتے ہیں 4-5 گھنٹے کے اندر اتنی بڑی طاقت کا اتنا بڑا نقصان کرنا, اس کی ماضی میں قریب میں کوئی مثال نہیں ملتی. اتنا بڑا نقصان کرنا کہ دشمن فوراً شکست تسلیم کر لے. آپ کہہ سکتے ہیں مودی نے تو نہیں کہا ہم نے شکست, بھائی یہ شکست ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم حملہ کریں گے اور فوراً ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں جنگ بند کراؤ. یہی تو شکست ہے کہ جنگ بند کراؤ. کرا کیوں نہیں رہا, اتنی ٹائم کیوں لگا دیا تم نے. تو وہ اس پہ بھی لوگوں نے میمز بنائی ہیں. 4-5 گھنٹے میں جو پاکستان نے نقصان کیا ہے نا, پورا ایئر بیس اڑا دیا ان کا. بھائی میزائل کے پورے جو ذخائر تھے نا پورے ذخائر اڑا دیے ہیں. اتنا ایئر بیس اڑا دیا. کشمیر میں ابھی بھی جھڑپیں چل رہی ہیں, کئی چوکیاں قبضہ کر لی ہیں, وہاں پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے ہیں. ابھی جو لڑائی ہو رہی ہے نا وہ انڈیا کہہ رہا ہے یہ جو تم نے ان کے خیال جو ان کا دعویٰ ہے ہمارے علاقے یہ اس کو خالی کرو. یہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا میسج گیا الحمدللہ. اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے, بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں نے بی بی سی کی رپورٹ خود پڑھی تھی. بی بی سی تو ہمارا نہیں ہے نا. بی بی سی نے کہا تھا کہ اگر بنگلہ دیش ٹوٹنے سے پہلے آئی ایس آئی بن چکی ہوتی تو بنگلہ دیش کسی کا باپ بھی نہیں توڑ سکتا تھا. یہ باپ کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں لیکن ان کے الفاظ سے یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ بنگلہ دیش, کیونکہ اس وقت ہماری خفیہ ایجنسیاں اتنی مضبوط تھی نہیں. بہرحال بنگلہ دیش ٹوٹ گیا, ان کا مسئلہ ہے, لیکن آج بنگلہ دیش الحمدللہ کس کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ہے. تو یہ اب یہ موقع ہے میں یہ بات کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. اگر میں پچھلے بیان میں کرتا نا تو آپ لوگوں نے ہی مجھے جوتے مارنے تھے, ابے مفتی صاحب فوج کی فیور لے رہے ہیں. تو بھائی بلوچستان فوج نہیں توڑنا چاہتی, فوج بلوچستان کو بچا رہی ہے. وہاں کی جو شدت پسند تحریکیں ہیں وہ خود ہی نہیں چاہتی بلوچستان ڈیولپ ہو. کوئی پنجابی جاتا ہے اڑا کے مار دیتے ہیں اس کو. تو بلوچ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو محب وطن ہیں وہ بھی اس آزادی کی تحریک سے پریشان ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ آزادی نہیں ہے, یہ اصل میں پاکستان سے نکل کے ہم انڈیا کے غلام بننے کے لیے جا رہے ہیں. تو انڈیا وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اسی طرح جو اسلام کے نام پہ ملک میں دھماکے ہو رہے ہیں, تحریکیں ہو رہی ہیں, اس کے پیچھے بھی دوسری قوتیں ہیں. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے, سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی عسکری طاقتوں کی قدر کرنی ہے. میں نہیں کہتا ہر چیز میں ان کو فیور دو بھائی, یا میں کبھی یہ ذمہ داری نہیں لیتا کہ فوج میں جتنے آفیسر ہیں سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. ہر ادارے میں کرپشن بھی ہوتی ہے, ہر ادارے میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, سب کچھ سب جگہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا بھائی کہ مولویوں میں 2 نمبر بھی مولوی ہیں تو لہذا یہ مولوی سارے کیا ہو گئے, غلط ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا, سارے مولوی کبھی غلط نہیں ہوتے. ڈاکٹروں میں چند 2 نمبر ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, تو کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ سارے ڈاکٹر کیا ہیں, یہ ڈاکٹری کا شعبہ ہی غلط ہے. ڈاکٹری کے شعبے کو غلط کہہ دیا نا آپ نے, اس کا مطلب آپ لوگوں کی صحتوں سے کھیلنا شروع کر دیا آپ نے. تو اس طرح فوج میں یہ کہنا کہ سارے ہی 2 نمبر ہیں, پوری آرمی ہی غلط ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اس کا مطلب آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہو. اور یہ جو منفیت ہمارے دماغوں میں گھسی ہوئی ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. اور ایک انتہائی اہم ترین بات یہ ہے کہ فوج اچھی ہے بری ہے بھائی, آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. جب آپشن ہی نہیں ہے تو پھر یہ سوچنے کا کیا فائدہ اچھی ہے بری ہے بھائی, آپشن نہیں ہے. آپ کے ملک کو بچانے کے لیے یہ جو ایٹمی پاور پاکستان بنا ہے نا, اب بہت ساری باتیں کھل کے بیان نہیں کی جا سکتی ہیں, اس میں سویلین کو بھی کچھ کریڈٹ دیا جاتا ہے, ہوگا, لیکن اصل میں یہ کریڈٹ سویلین کا اتنا زیادہ ہے نہیں, یہ جاتا ہے کریڈٹ بھی فوج کو. فوج نے بھی سویلین سے یہ کام کروایا ہے کہ تمہارے باپ کو بھی کرنا پڑے گا. ورنہ ہمارے کچھ سویلین ایسے تھے جو سیاسی حکمران جو امریکہ سے پیسے لے کے
ایٹمی جو پروگرام ہے اس سے دستبردار ہو رہے تھے, ان کو بھی ڈنڈا دکھایا, یہ بھی فوج نے ڈنڈا دکھایا تھا کہ آپ کو سائن کرنے پڑیں گے اس پہ. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی فتح ہے الحمدللہ, اور ہمیں ملک کی حفاظت کرنی ہے. اور ہمیں ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اہم ترین بات یہ کہ دیکھو, اگر یہ ملک میں اسلامی جذبہ نہ ہوتا نا, اسلامی جذبہ نہ ہوتا, اچھا یہ جو پائلٹ گئے ہیں یہ سارے موت پر بیعت کر کے گئے ہیں, مشن کمپلیٹ کیے بغیر واپس نہیں آنا. یہ جذبہ کسی ہندو میں ہو نہیں سکتا, یہ جذبہ ہو نہیں سکتا کسی ہندو میں, کیونکہ وہ کیوں مرے گا بھائی؟ وہ سینکڑوں پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں, وہ کیوں ان بتوں کے لیے جان دیں گے؟ ان کو پتا ہے تم کیا ہو جس کی وجہ سے ہم تمہارے لیے جان دیتے. وہ زیادہ زیادہ یہ کریں گے, رافیل پہ ایک نیمبو اور وہ کیا تھا, ناریل, وہ رکھ دیں گے, اس کے زیادہ بےچارے نہیں کچھ کر سکتے. ہمیں تو, ہمارے پاس تو جذبہ ہے, شہادت کے لیے تڑپتے ہیں لوگ, تو ہمیں تو بھائی یقین ہے کہ شہیدوں کے, حدیث میں آتا ہے شہید کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے سوائے قرض کے. یہ قرض میں اس لیے حدیث میں آتا ہے, اور یہ بتایا اس لیے رہا ہوں کہ لاہور میں ایک تاجر ہیں, انہوں نے مجھے بتایا فیصل آباد میں, کہتے ہیں یار جب سے جنگ شروع ہوئی ہے لوگوں نے پیسے کھانا شروع کر دیے, لوگوں کو موقع مل گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جس کو بولے یار میرے پیسے تھے, کہہ رہے تو پیسے مانگ رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے تجھے پتہ نہیں ہے جنگ ہو رہی ہے. تو اس کا بعض لوگوں نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا, پیسے کھا رہے ہیں. کہ میں نے کہا بھائی ان کو بولے جنگ ہو رہی ہے اس لیے پیسے دے دو, کیونکہ شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے, قرض معاف نہیں ہوتا. لیکن پاکستانیوں کو تو پیسے دبانے کا موقع مل گیا. جب کوئی مسئلہ, ابے تو یہ بات, بچوں نے ابا سے کہا ابا آپ شادی کر دو, اب تو میں کمانے لگا ہوں, ابے تو شادی کی بات کر رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ ادھر جنگ چھڑی ہوئی ہے. دکاندار کے پیسے آپ کھا کے بیٹھے ہوئے راشن کے, دکاندار کہہ رہے پیسے دے, ابے تو راشن کی بات کر رہے پیسوں کی, ادھر جنگ چھڑی ہوئی ہے. لوگوں نے یہ بھی بہت, تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا الحمدللہ, پاکستان نے ایسا منہ توڑ خاندانی جواب دیا. ہمارے پائلٹ اڑے, انہوں نے اپنے خون سے جو ہے وہ تھم لگایا, اور گویا موت پہ بیعت کر کے گئے وہ, کہ مشن کمپلیٹ کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے. وہ ویڈیوز میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہیں, تقریباً 12 جگہوں کی ویڈیوز ہیں تو بہت سارے اٹیک ہوئے. وہ آپ ان اٹیکس کو دیکھ لو اور انڈیا کے اٹیک کو دیکھ لو, زمین آسمان کا. اور پاکستان نے سویلین پہ نہیں کوئی بم گرایا, سارا ان کے آرمی کے ایریے پہ اٹیک کر کے ایسی کی تیسی کر دی الحمدللہ. اور مودی کے خلاف اب تحریکیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے انشاءاللہ اگلے الیکشن میں مودی نہیں آئے گا انشاءاللہ, الا یہ کہ کوئی سسٹم کر دیں وہاں پہ, تو ایک الگ بات ہے. لیکن ان کی فوج سسٹم کے قابل بھی نہیں ہے, یہ دم بھی ہماری فوج کے پاس ہے, ہٹا بے اس کو لے کر. اچھا خیر, تو یہ فتح ہے الحمدللہ, اس پہ سب کو بہت بہت مبارک, اور ہماری طرف سے پیغام ہے, پوری قوم اس پہ خوش ہے. اور آخر میں یہ بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا, بھائی ہمارے انڈیا کے مسلمانوں سے یا ہندوؤں سے کوئی پڈا نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھا, اب بھی نہیں ہے. ہمارے آدھے سے زیادہ رشتہ دار انڈیا میں رہتے ہیں, تو یہ خاص گورنمنٹ ہے, یہ ہٹے گی. کوئی ایسی گورنمنٹ آئے جو پاکستان سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو ہم دوستی کے لیے تیار ہیں. دونوں ملک کو چاہیے تمیز سے زندگی گزارو, تجارت کو فروغ دو, ٹورزم کو فروغ دو. دونوں ملک وہ لوگ آئیں, گھومیں پھریں, سوات مردان دیکھیں, یہاں کے پٹھان دیکھیں, تو انڈیا کو اندازہ ہو کہ پٹھان کی ڈیفینیشن کیا ہے. صحیح ہے, ان کو پتہ چلے کہ پٹھان کیا ہوتا ہے. یہاں آئیں, بلوچوں سے ملیں, مہاجروں سے ملیں. مہاجروں سے ملیں گے تو ان کو وہی زبان نظر آئے گی, ٹھیک ہے نا. بلوچوں سے ملیں گے, مہمان نوازی نظر آئے گی. سندھیوں سے ملیں, پنجابیوں سے ملیں, پنجابیوں سے ملیں تو مستائی ہوئی قوم نظر آئے گی. ہر وقت جگت بازیاں, پنجاب میں, لاہور میں, فیصل آباد میں اتنی جگت بازیاں ہوتی ہیں, کبھی سیدھا جواب دیتے ہی نہیں ہے. کسی نے کہا کہ یار یہ ڈرون صحیح جو انڈیا نے جن علاقوں کو ہدف بنائے تھے نا ڈرون, وہاں گر ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ سارے ڈرون پنجاب سے اوپر سے ہو کر آ رہے ہیں, اور لاہوری کبھی کسی کو سیدھا راستہ بتاتے نہیں ہیں. لاہوری صحیح راستہ کبھی بتاتے نہیں ہیں, انہوں نے ڈرون کو بھی غلط بتایا ہوا ہے. ان کو یہ بتایا فلاں کا گھر ہے. بہرحال جو بھی اس میں شہید ہوئے, بہت سے لوگ شہید ہوئے اس میں, کچھ گھروں پہ میزائل گرا ہے. مولانا مسعود اظہر صاحب کے بھی بہت سارے ریلیٹو شہید ہو گئے, اور بھی لوگوں کے مرید کے پہ بھی حملہ ہوا ہے, حافظ سعید صاحب کے گھر پہ. ان کا مجھے شہادت کی تفصیل معلوم نہیں ہے. ہم رو رہے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا. شہادت مقصود اور مطلوب ہے مومن. جبکہ ہندوؤں کا کوئی جب ان کے جو مرے ہیں تو آپ وہاں دیکھو تو کیسے صف ماتم بچھی ہے,
ہمارے کسی شہید پہ ایسی صف ماتم نہیں بچھی.